كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے غیبت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تو اس طرح سے ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ قال، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں کہہ رہا ہوں اگر میرے بھائی کے اندر وہ موجود ہے تو؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کان فیہ ما تقول، جو تو کہہ رہا ہے اگر وہ موجود ہے اس کے اندر، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ قَدْ بَهَتَّ، اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو فقط بہتہ، تم نے اس کے اوپر بہتان تراشی کی اور تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی تھی اور ہم ان باتوں کے جانب توجہ آپ کی مبذول کرا رہے تھے کہ جس میں شریعت نے کچھ مقامات کے اوپر لوگوں کے عیب کو ظاہر کرنے اور اس کو بیان کرنے کی چھوٹ دی ہے، لیکن وہ کب؟ جب معاملہ اصلاح کا ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنی نفس کی تسکین کرنا، یہ اگر مطلوب نہ ہو، اصلاح ہو، لوگوں کے اس کے خرابیوں سے آگاہ کر کے لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مطلوب ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور کہاں کہاں اجازت دی ہے اس کے تعلق سے باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے ہو چکی تھیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی سے آگاہ اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اجازت دو، بہت برا آدمی ہے، خاندان کا بہت برا آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس شخص کی برائی سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا، اسی لیے آپ نے اس کے بارے میں خبر دے دی کہ یہ آدمی بہت برا آدمی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے راویوں اور مقدمے کے گواہوں پر جرح کرنا واجب ہے، جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی حدیث بیان کی گئی
تو اس کے جو راوی ہیں روات حدیث جس کو کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کو جانچنے کے لیے محدثین نے کچھ طریقہ کار متعین کیے ہیں اور کچھ کسوٹی بنائے ہیں، کچھ پیمانے بنائے ہیں. تو ظاہر ہے اس پیمانے سے اس راوی کو گزرنا پڑے گا، اس پیمانے سے گزرنا پڑے گا. اور جب اس پیمانے سے اس کو گزاریں گے تو کہیں گے کہ فلاں آدمی جھوٹ بولتا تھا، فلاں آدمی یہ کرتا تھا، وہ بھول جاتا تھا، وہ یاد رکھتا تھا، وہ غیبت کرتا تھا. یہ باتیں کریں گے تو یہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مقدمہ اور کیس چل رہا ہے آپ کا، کہیں کسی نے گواہ پیش کیا کہ یہ گواہ ہیں، تو آپ گواہوں کے اوپر جرح کر سکتے ہیں. کیا آپ گواہ بننے کے لائق ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نمازی ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں. بے نمازی ہیں تو آپ کیا گواہی دیجیے گا؟ آپ کی گواہ معتبر نہیں ہے، گواہی معتبر نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے فلاں وقت میں فلاں مقام کے اوپر جھوٹ کہا تھا. جب جھوٹ آپ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنا آپ کا شیوا ہے تو آپ کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. تو یہ جرح کی جا سکتی ہے، ان کو اس کسوٹی اور پیمانے سے گزارا جا سکتا ہے. یہ چیز غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگی. اس پر امت کا اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے. اسی طریقے سے اس کو غور سے سمجھیے، جب کوئی شخص کسی کے ساتھ رشتہ کرنے کی چاہت رکھتا ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا بستی میں اور وہ اپنے بچے یا اپنی بچی کا رشتہ وہاں کرنا چاہ رہا ہے بستی کے کسی گھر سے، اور وہ آپ کے پاس ظہر کی نماز میں مثال کے طور پہ آپ کی مسجد میں آیا، محلے کی مسجد میں اجنبی آدمی ہے، سلام کلام کر کے آ کے آپ کے سامنے بیٹھا کہ بھائی صاحب ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ کہاں جانتے ہیں؟ فلاں ان کے بچے سے ہم اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیسا رہے گا بتائیے؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی بھی ہے، چلو جانے دو، ہو جائے معاملہ اس کے لڑکے کا نکاح. تو اگر کچھ عیب ہے اس کے اندر تو آپ نے اس کو چھپا لیا، نہیں ظاہر کیا، اور کہا کہ ہاں اچھا رہے گا، مناسب رہے گا، کر دیجئے. بلکہ اور کہا کہ آنکھ بند کر کے کر دیجئے، ایک دم اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. ایسا کر دیا. اب وہ بیچارہ جب نکاح کیا تو پھنس گیا وہ. تو یہاں اگر کوئی آدمی اس کی برائی بیان کر دے کہ دیکھیے آپ نکاح تو کر رہے ہیں لیکن لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، میرے خیال سے وہ نکاح وہ مناسب نہیں رہے گا، آپ ایسا کر دیں. یا نہیں تو الاقل اس کا تزکیہ نہ کریں. اب کہہ دیں کہ بھائی اس سے مجھے معاف کیجئے، اب کسی اور سے پوچھ لیجئے. سمجھ جائے گا کہ اگر اس کے اندر اچھائی ہوتی تو یہ بول دیتا. نہیں بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات رہی ہوگی، لیکن آپ زبردستی جھوٹ بول کے اس کی تعریف کر دے رہے ہیں تو ایسا نہیں کیجئے. عام طور پہ بچیوں کے معاملے میں یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سماج کی بچی ہے، قوم کی بچی ہے، اٹھ جائے گی. نہیں، غلط مشورہ مت دیجئے، غلط مشورہ مت دیجئے. جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات بتا دیجئے. ٹھیک ہے؟ کوئی آدمی رشتہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اچھی بات ہے. کوئی آدمی امانت رکھنے کے لیے آ رہا ہے، جیسے کوئی سامان ہے کسی کا، چاہ رہا ہے کہ ہم فلاں کے پاس رکھیں وہ سامان، آپ سے پوچھ رہا ہے دیکھیے نا ہم اپنا سامان اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں، یا اس کو اتنا پیسہ ہم قرضہ دینا چاہ رہے ہیں، کیا دیں؟ مناسب رہے گا؟ کیا معاملات ہیں اس کے؟ کہا کہ ہاں دے سکتے ہیں، وہ لوٹا دے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو آپ دے دیجیے مشورہ. لیکن اگر وہ نہیں لوٹائے گا اور وہ پیسہ ڈبا دیتا ہے لوگوں کا، نہیں دیتا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی سوچ سمجھ کے آپ معاملہ کیجئے، تجربات لوگوں کے اچھے نہیں رہے ہیں اس کے تعلق سے، خبر دے دیجئے. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کے ساتھ مشارکت کرنا چاہتا ہے، پارٹنرشپ میں بزنس کرنا چاہتا ہے، آپ سے آیا ہے کہ فلاں دیکھیے نا آیا تھا میرے پاس اور کہہ رہا ہے کہ آپ کیپٹل لگائیے، ہم محنت کریں گے اور جو ہوگا تقسیم کریں گے فائدہ آپس میں. تو پیسہ لگائیں اس کے بزنس میں. کیسا آدمی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ نے کہہ دیا ہاں بہت اچھا ہے، بہت یہ ہے. جیسے کمپنیوں کے بارے میں لوگوں نے کہا کر کے ایک دوسرے کو پھنسوایا. ہاں ارے بہت اچھا ہے، کسی سے پوچھا گیا فلاں کمپنی میں لگانا چاہتے ہیں، کہا ہم تو لگائے تھے، آدھا پیسہ آ گیا ہے.
جبکہ کچھ بھی نہیں آیا اس کا. ایک دو مرتبہ فائدے اس کے آئے ہوں گے, وہ کہہ دیا کہ ہاں آدھا پیسہ آ گیا, اب تو آدھا ہمارا اصول بھی ہو گیا, آنکھ بند کر کے لگا دیجئے. پوچھتا آپ کتنا لگائے ہیں؟ ہم 2 لاکھ روپے لگائے. آپ 2 ہی لگائیں, ہم 10 لگائیں گے. لگا دیا 10. ڈوب گیا. کیوں؟ صحیح بات بتائیے, جو بات بتائیے. ایسا کر کے کسی کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اور صحیح بات بتا دیتا ہے تو یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے, غیبت کے اندر شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کے گھر کے بغل میں مکان لینا چاہتا ہے یا زمین لینا چاہتا ہے, آیا آپ سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی صاحب اس محلے میں فلاں زمین بکری کی ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ, اب آج تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے زمین لینے والا, اس ڈر سے کہ اگر ہم پوچھیں گے اس سے, ہم سے پہلے وہی جا کے لے لے گا. یہ معاملہ ہو گیا ہے. زمین, مکان اور ان چیزوں میں مسلمانوں کی نیت اتنی خراب ہے, اتنی خراب ہے کہ اس کا تصور تک نہیں ممکن ہے. اس میں رشتہ داری میں, کسی بھی چیز میں رشتہ جب لگتا ہے تو آدمی چاہتا نہیں ہے کہ ہمارے اگل بغل آس پڑوس کو خبر ہو, یہاں تک کہ پورا معاملہ طے ہو جائے. تو معاملہ طے ہونے کے شادی سے 1 دن پہلے تک بھی لڑکی کا باپ ڈرتا رہتا ہے جی, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ ہماری بچی کے بارے میں کوئی بہکا دے, کوئی پھسلا دے اور معاملہ خراب ہو جائے. اتنا فساد ہو چکا ہے آج لوگوں کے درمیان, اور دین کی اس قدر قلت اور کمی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال کوئی ہمت والا آدمی آیا ہوا ہے اور آ کر کے پوچھا کہ فلاں گھر بکری کا ہے, سنے ہیں, خریدنا چاہ رہے ہیں ہم, کیسا رہے گا, اگل بغل کے لوگ اچھے ہیں, گھر رہنے کے لائق ہے بھائی, کیا ہے؟ تو اب جانتے ہیں کہ بغل میں پڑوسی, اس سے پہلے والا اسی لیے بیچ کے بھاگا ہے کہ پڑوسی سے وہ پریشان ہے, بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے, شراب پی کے آدھی رات کو ہنگامہ مچاتا ہے, خوب گالی گلوچ کرتا ہے اپنے گھر میں, اور بغل والے کو دقت دیتا ہے. ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے. ہاں بہت اچھا ہے, لے لیجئے, لے لیجئے. لے لیا بیچارہ, اور دوسرے دن سے پھر پریشان ہو گیا. لگایا تھا 10 لاکھ روپے میں مکان خریدا تھا, 7 لاکھ 6 لاکھ روپے میں اپنا نقصان کر کے ہی صحیح جان بچا کر کے وہاں سے نکل گیا. گنہگار ہیں آپ, بتا دیجئے اس کو. کوئی بات ہے اگر پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو خبر کر دیجئے کہ دیکھو میاں اس طرح کی بات ہے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لیجئے, نہیں تو نہیں لینا چاہتے ہیں تو نہیں لیجئے. اسی طرح سے کوئی کاروباری معاملے میں مسئلہ پوچھے, بھائی صاحب ہم ریٹائر ہوئے ہیں, ہم کو کچھ پیسے ملے ہیں, چاہتے ہیں کہ اس بزنس میں لگائیں, کیا کریں؟ تو اگر وہی بزنس والے سے گیا پوچھنے کے لیے تو کہا کہ ارے آپ کس بزنس میں پڑھ رہے ہیں, بہت خراب ہے یہاں, اتنا رسک ہے, رہا صاحب آپ کا پیسہ بھی ڈوب جائے گا, مت کیجئے یہ سب کام. حالانکہ اس کو معلوم ہے بہت فائدہ ہو رہا ہے, بہت ترقی ہو رہی ہے اس میں, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مت کرو. سوچ رہا ہے کہ ہمارے مارکیٹ میں کمپٹیشن آ جائے گا, اور جان بوجھ کر کے اس کو کہہ دیا ایک بزنس اور بتاویں, کہ وہ بزنس اس میں جاؤ, اور چلا گیا. اس کے بعد یہ تالی بجا رہا ہے, پیسہ لے کر کے آیا تھا, سب سمجھ میں آ گیا, ڈوب گیا جب تو بہت خوش ہو رہا. آج یہ حالت ہے لوگوں کی. کہا نہ کرو ایسا, ایسا نہ کرو. اگر نہ بتا سکتے ہو تو معذرت کر لو, کہہ دو کہ بھیا ہم کو معاف کیجئے, ہم اس مسئلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی اخوت ایمانی کے خلاف ہے. اگر آپ جانکار ہیں آپ مدد کیجئے. من کتم علما, جو آدمی کسی معاملے کا علم چھپائے, الجمہ اللہ بلجام من النار, قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو آگ کا لگام پہنائے گا جی, والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. تو بتا دے آدمی دنیا بھر کی غیبت کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک آدمی, لیکن اس طرح کے معاملات میں اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ نہیں ہم فلاں کی غیبت کیوں کریں گے, فلاں کی یہ کیوں کریں گے, جبکہ یہاں جائز ہے, یہاں نہیں کر رہا ہے, اور جہاں ناجائز ہے وہاں بیٹھ کر کے خوب بتیا رہا ہے, خوب باتیں کر رہا ہے. تو یہ جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہی فائدہ ہے ان حدیثوں کو سمجھنے کا اور ان حدیثوں کو جاننے کا. دلیل اس کی کیا ہے؟ اتنی باتیں جو آپ کے سامنے آئیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے, ایک صحابیہ ہیں, ان کا نام ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ, ان کے شوہر نے ملک شام سے ان کو طلاق دے دیا.
طلاق بائنہ، تیسری طلاق ملک شام سے، اور تھوڑا سا جو اور تھوڑا سا کھجور دے کر کے، یعنی جو قاصد تھا جس سے طلاق کا پیغام بھجوایا تھا، اس کو کہا کہ یہ ہماری بیوی کو دے دینا، فاطمہ بنت قیس کو، کہ عدت کے دن یہ کھا پی کر کے وہ گزار لے. یعنی طلاق کے بعد عدت ہوگی نا، عدت کے دن گزار لے. تو فاطمہ بنت قیس نے جب یہ دیکھا کہ شوہر وہاں سے طلاق دے دیا ہے اور یہ تھوڑا سا مال بھیجا ہے، تو ناراض ہو کر کے وہ مال اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا، اس نے طلاق دے دیا ہے اور اوپر سے ہمارے اوپر یہ احسان کر رہا ہے کہ یہ مال دیا، ہم اس کے مال کے محتاج ہیں. کیا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ناراض ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناراض نہیں ہو، دھیرج رکھو. سنو، طلاق بائنہ اگر تم کو پڑی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ اور سکنا نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی طلاق اگر ہوئی ہے تو یہ اس کی بیوی ہے، شوہر کی بیوی ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. جب تک وہ عدت میں ہے، جب تک وہ عدت میں ہے اس کے گھر میں رہے گی، شوہر کے ہی گھر میں رہے گی. اور یہی شرعی تعلیم ہے جی. آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے پہلا طلاق دیا، اس کے گھر والوں کو، میکے والوں کو پتا چلا، فوراً جاتے ہیں بچی کو وہاں سے اٹھا کر کے لے کے چلے آتے ہیں. یہاں معاملہ بگڑ جاتا ہے. اس کو وہیں رہنے دیجئے. اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گی، اپنے شوہر کے لیے سنگار بناؤ سب کرے گی، کھانا لا کے رکھنا، لے جانا سب کرے گی. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کبھی الفت و محبت ڈال دے اور دونوں کے درمیان جو نفرت کی دیوار ہے وہ دیوار ٹوٹ جائے، دونوں مل جائیں ایک دوسرے سے. یہ ممکن ہے. عدت وہ خاتون وہیں گزارے گی، پہلے طلاق میں بھی، دوسرے طلاق میں بھی. اللہ تعالیٰ نے لا تخرجوہن من بیوتہن کہا ان کو. اور دیکھیے بیوتہن، ہنہ میں گھر کی نسبت، حالانکہ گھر شوہر کا ہے لیکن نسبت اللہ تعالیٰ نے خاتون کی طرف کی ہے، اس لیے کہ گھر کی مالکہ خاتون ہوتی ہے، خاتون ہی مالک ہوتی ہے، وہی گھر کی ملکہ ہوتی ہے. وہ گھر کی ملکہ ہے، اسلام نے اس کو گھر کی ذمہ داری دی ہے. بہرحال کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کے گھروں سے نہ نکالو، حالانکہ وہ گھر اس کے شوہر کا ہے. اضافت کی اسلام نے. بہرحال دوسرے موضوع کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر اس کو پڑھیں گے جب وہ بات آئے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ بائنہ اگر ہے، 3 طلاق پڑ چکی ہے، تو اس کو نفقہ اور سکنا شوہر نہیں دے گا. یعنی شوہر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو رہنے کے لیے گھر دے اور اس کو کھانے کے لیے کپڑا دے، کھانے کے لیے کھانا دے. یہ ذمہ نہیں ہے اس کے. تیسری طلاق پڑی، دونوں میں جدائی ہو گئی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب رجوع کا کوئی میٹر باقی رہا نہیں، تو اب اس کے گھر میں یہ رہے گی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے شوہر نے جو کچھ دیا ہے، یہ جو دیا ہے، یہ کھجور دیا ہے، تمہارے اوپر احسان ہی کیا ہے، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ لے لو، اس کو قبول کر لو. اس کے بعد کہا کہ سنو، تو کہا کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ رہنے کے لیے تم کو اس کے گھر میں اجازت نہیں ہے، وہ خرچہ نہیں دے گا، تو اب ہم جائیں کہاں رہیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کے یہاں رہو، وہاں عدت گزارو. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، وہ نابینا آدمی ہے. اس سے کیا پتا چلا جی؟ اس سے پتا یہ چلا کہ اگر آدمی نابینا ہے تو خاتون اس کے سامنے رہ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، اس سے پردے کی ضرورت نہیں ہے. تب رہا کہ وہ حدیث جس کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پردہ کرو تم لوگ. تو کہا کہ تو دیکھ نہیں رہے ہیں. تو نبی نے کہا کہ تو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم اس کو نہیں دیکھ رہی ہو. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ بخاری کی روایت ہے. فاطمہ بنت قیس کو کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارنا، وہ اندھے نابینا صحابی ہیں، وہاں تم رہ سکتے ہو. گئی ہے وہاں، انہوں نے عدت گزارا. اور یہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیکھیے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بہت بوڑھی خاتون تھی، ابھی وہ نکاح کرنے کے لائق تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا پیغام آئے کہیں سے تو ہم سے مشورہ کر لینا، تب جا کر کے معاملہ طے کرنا. کہیں بھی کوئی بھی پیغام آئے تو
بہرحال جب ان کی عدت ختم ہوئی تو ان کو دو لوگوں نے پیغام بھیجا. کون کون؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے اور ابو جہم نے. یہ دو صحابہ نے کیا کیا؟ ان کو پیغام بھیجا نکاح کا کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ سے، عدت ختم ہونے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد. تو یہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن ابو سفیان کا اور ابو جہم کا دونوں کا نکاح آیا، ہمارے پیغام آیا ہے، کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما معاویتو، جہاں تک تعلق معاویہ کا ہے، فسعلوک لا مال لہ، معاویہ کنگال آدمی ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے. دیکھیے بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. حالانکہ کسی کو یہ کہنا کہ فقیر آدمی ہے تو اس کو برا لگے گا؟ نہیں لگے گا. لیکن یہاں نکاح کا معاملہ ہے تو آپ بتا دیں سنو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت جانتے تھے، طبیعت سمجھ رہے تھے. اس وجہ سے آپ نے کہ جہاں تک تعلق معاویہ بن ابی سفیان کا ہے، فسعلوک لا مال لہ، آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے. اور کہا دوسرے صحابی ابو جہم کا اما ابا جہمین، جہاں تک تعلق ابو جہم کا ہے تو فَهُوَ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، بہت لٹمار ہے، بہت پٹائی کرتا ہے، لاٹھی اس کی ہمیشہ اس کے کندھے کے اوپر رکھی رہتی ہے. عورتوں سے مار پیٹ کے معاملات ہیں اس کے، کہا اس سے بھی مت کرو شادی، اس سے بھی شادی نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، تمہارے لیے ایک پیغام ہے میرے پاس، وَلَكِنِ انْكِحِي اسامہ ابن زید، اسامہ ابن زید سے شادی کر لو. دیکھا آپ نے بتا دیا معاویہ ابن ابی سفیان کا معاملہ یہ ہے، ابو جہم کا معاملہ یہ ہے. ایک ہم تمہارے لیے مناسب سمجھ رہے ہیں اسامہ ابن زید کا نکاح، اگر تم چاہتی ہو تو ان سے کر لو نکاح. تو یہاں غیبت نہیں ہوئی ہے. اگر غیبت ہوتی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی 1480 کی نمبر کی یہ حدیث ہے. بہرحال اور یہ ایک مسلمان کا حق بھی ہے جی. سب سے پہلی حدیث جو پڑھے ہیں اس کتاب میں، باب الادب میں، سب سے پہلی حدیث اس میں یہ تھا نا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. اس میں سے کیا کہا تھا؟ اذا استنصحک فانصح له، جب وہ تجھ سے مشورہ مانگے تو اس کی خیر خواہی کرو، صحیح مشورہ دو اس کو ایسا مشورہ دو جس سے وہ پریشانی کے اندر گرفتار نہ ہو، صحیح بات بتا دو. اگر مشورہ طلب کر رہا ہے تم سے تو مشورے میں امانت داری کا ثبوت دو. وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اچھی بات. اسی طرح سے ایک آدمی، جو شخص کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، اعلانیہ طور پہ دکھا کر کے شراب پیتا ہو، اس کے گناہوں کا ذکر کرنا جائز ہے. جن کو چھپانے کی وہ ضرورت خود نہیں محسوس کر رہا ہے تو اس کا ذکر کیا جائے تو اس کو برا محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھائی کھلا کوئی آدمی شراب پی رہا ہے دکھا کر کے، تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ فلاں شرابی ہے، اس کو دیکھا تھا فلاں ہوٹل میں بیٹھ کر کے شراب پی رہا تھا، فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے شراب پی رہا تھا، شراب پی کے فلاں سڑک کنارے گرا ہوا تھا. اگر اس کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تو وہ یہ کام کرتا. اگر وہ کھلا یہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر اس کی برائی کا تذکرہ کرے تو اس کو برا نہ لگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی ہے، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر تو اس طرح سے کرے جو اس کو ناپسند ہو. یہاں ناپسندیدگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو غیبت ان چیزوں میں منع ہے کہ جن چیزوں کو جس کی جانب سے خبر دی جا رہی ہے وہ اس کو ناپسند کرے. یہاں ناپسندیدگی کا اگر معاملہ ہوتا تو ان برائیوں کو وہ چھپا کر کے انجام دیتا، اعلانیہ طور پر اور کھلا ان کو انجام نہ دیتا. اسی طرح سے کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہے، اس کے بغیر اس کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے، اور اس لقب کو استعمال کرنے سے اس کو برا بھی نہ لگتا ہو،
تو اس لقب کا ذکر کرنا جائز ہے جی، خواہ اس میں اس کے کسی عیب کا ہی تذکرہ کیوں نہ ہو. جیسے سلیمان نام کے راوی ہیں، راوی حدیث ہے سلیمان، تو کہا کون سلیمان؟ سلیمان ابن مہران، سلیمان ابن فلاں، سلیمان ابن فلاں، یعنی سلیمان الاعمش کا وہ سلیمان جن کو رتوندھی کی بیماری تھی، رات کو نہیں دکھتا تھا، وہ سلیمان. تو اعمش یہ عیب ہے، رتوندھی جس کو ہے، رات کو جس کو آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے عیب کا ذکر کر رہے ہیں، سلیمان الاعمش. اسی طرح سے کا اعرج، اعرج مانے لنگڑا. کون اعرج؟ عبد الرحمن الاعرج راوی ہیں، تو برا نہیں لگتا کیونکہ اسی نام سے مشہور ہیں، اور لنگڑا تھے تو لقب لوگوں نے لنگڑا رکھ دیا، تو اب وہ بات چلنے لگی اور ان کو وہ چیز برا بھی نہیں ہے، اور اسی سے وہ پہچانے جاتے ہیں. کہ کون عبد الرحمن؟ تو اب نہیں کوئی سمجھے گا، تو کہا عبد الرحمن الاعرج، اس کی بات چل رہی ہے، وہی عبد الرحمن جو لنگڑا تھے. تو اب اس میں غیبت نہیں ہوگی کیونکہ اسی سے وہ مشہور ہے. اسی طرح سے کوئی اعمیٰ ہے یعنی نابینا ہے اور اسی سے وہ مشہور ہے، تو نابینا کہہ سکتے ہیں. کوئی بہرا ہے، ہاں نہیں سنائی دیتا، اصم ہے، تو اور اسی لقب سے وہ مشہور ہے. کون؟ عبداللہ. کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہی عبداللہ جو بہرا ہے، اسی سے وہ مشہور ہے، لوگ اسی سے اس کو جانتے ہیں. تو کہیے کون؟ فلاں. تو وہ جو فلاں تجارت کرتا ہے، وہ جو وہ کام کرتا ہے، یہ بتا سکتے ہیں. اس لقب سے اگر وہ مشہور ہے تو اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد اس کی تنقیص کرنا، یعنی اس کو کمتر ثابت کرنا، یا اس کو بے عزت کرنا، یا اس کی تحقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا نہ ہو، یہ کبھی نہ ہو. پہچان کے لیے اگر آپ تذکرہ کر دے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں کوئی برائی اور دقت نہیں ہے. لیکن اگر مذاق اڑانے کے لیے اس کو ایسا کر رہے ہیں، اندھا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، بہرا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یا اس کو رات کو نظر نہیں آتی ہے، اس طرح کی باتیں اگر کر رہے ہیں، چشمہ پہنتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ چشمش ہے، فلاں ہے، تو یہ سب درست نہیں ہے، یہ سب مناسب نہیں ہے. اب آخری بات اس حدیث کے متعلق، کیا غیر مسلم کی غیبت کر سکتے ہیں جی یا نہیں کر سکتے؟ ہاں ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اس میں اخوت سے کون سی اخوت مراد ہے؟ اسلامی. ہیں؟ اسلامی اخوت. اس سے یہ پتا چلا کہ غیر مسلم کی غیبت کی جا سکتی ہے، غیر مسلم کی غیبت کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب 1 منٹ باقی ہے اور نئی حدیث انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل ہم ایک پروگرام میں ہیں، اگر آ گئے جلدی تو انشاءاللہ کلاس ہوگا، اور اگر تاخیر ہوئی مجھے آنے میں تو ہم مغرب کے بعد گروپ میں میسج کر دیں گے. اگر میسج آپ کے پاس نہیں آیا کسی بھی طرح کا تو آپ یہ سمجھیے گا کہ کلاس ہے. کوئی میسج اگر آپ کے پاس نہیں آیا مغرب کے بعد تو آپ یہ سمجھیے گا کہ کلاس ہے، اور اگر کوئی میسج آیا تو آپ سمجھیے گا کہ میسج میں پھر وضاحت ہوگی کہ کلاس ہوگی یا نہیں ہوگی. ویسے زیادہ امید ہے کہ کلاس ہم کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلدی لوٹیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم یہ السلام ورحمۃ نواقض الاسلام کا کل ایگزام ہے کیا؟ اللہ۔ ہاں جی، نواقض الاسلام جن لوگوں نے پڑھا ہے کل ایگزام ہے۔ جی شاید سب کا دھیان سے اتر گیا۔ کیوں؟ اس کے گروپ میں اعلانات آ رہے تھے نا۔ جی جی ہاں ہاں، اس کی تیاری کیجیے۔ جی، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ سوال ہے یہ، ہوں اگر شوہر طلاق دے کر نکاح میں دیا ہوا زیور واپس لے لے تو کیسا ہے؟ نہیں لے سکتا، وہ نہیں لے سکتا، صرف مہر تک اس سے واپس نہیں لے سکتا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں لے سکتا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جو ہدیہ کیا ہے، اس کو ہبہ کیا ہے، اس پہ کیسے لوٹ سکتا ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو ہدیہ دے کر کے اگر واپس لے تو وہ اس کتے کی طرح سے ہے جو خود الٹی کر کے کھاتا ہے۔ ہاں جی، یہاں بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے، سمجھیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واپس لے سکتا ہے ہدیہ دے کر کے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہی تو دلیل ہے، یہ حدیث دلیل ہے۔ کہا کیسے حدیث دلیل ہے؟ کہا کتے کے لیے قے کا کھانا ناجائز ہے کیا؟ وہ اس سے خراب چیز کھاتا ہے۔ تو کہا حدیث اس بارے میں تھوڑی نازل ہوئی ہے، اس بارے میں تھوڑی وارد ہوئی ہے کہ وہاں پہ قے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، کراہت بتائی جا رہی ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ قے کھائے کسی کا، والعیاذ باللہ، یا خود اپنا کھائے، کبھی نہیں پسند کرے گا۔ ہاں، تو مطلب یہ ہوا کہ نہیں واپس لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ کہا کہ اگر تم چینج کرنا چاہو، یعنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی کو تم نے ایک قنطار دیا ہوا ہے۔ قنطار کے معنی المال الکثیر، بہت سا مال دیا ہوا ہے۔ کہ فلا تاخذوا منہن شیئا، کچھ بھی مت لو، کچھ بھی مت لو، فلا تاخذوا منہن شیئا اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، الزام لگا کر کے گناہ کرتے ہوئے اس سے تم پورا مال چھیننا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا وکیف تاخذونہ، کیسے لوگے تم اس سے مال، وقد افضى بعضکم الى بعض، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور بہت سخت عہد و پیمان تمہارے ساتھ ہوا تھا، کیسے لے سکتے ہو؟ بلکہ شوہر جس نے طلاق دیا ہے، جی اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ یہ تعلیم دی ہے کہ اس سے مال واپس لینا تو دور کی بات، اس کو کچھ دے کے رخصت کرو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ نے کہا جس کو تم طلاق دے رہے ہو اس کو معروف طریقے سے کچھ مال دے کر کے چھوڑو، کچھ پیسے دے دو، 1,00,000 2,00,000 تمہارے پاس ہیں تو اس کو دو، کچھ کپڑے وغیرہ دے خرید کے اس کو دے دو، کچھ ساز و سامان دے دو، کچھ گفٹ کر دو، اب اس کا دل خوش کر کے اس کو رخصت کرو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کے بعد آگے کیا کہا؟ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کوئی دے یا نہ دے، تم متقی ہو تو تم کو یہ کرنا پڑے گا، متقیوں کے اوپر یہ حق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جا کر کے پڑھیے اس کی تفصیل، ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ کہیں کسی کو فلاں دن ہم نے ریسٹورنٹ میں کھلایا تھا، فلاں دن ہم نے یہ کیا تھا، وہ جوڑ کے بھی لوگ مطالبہ کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ عورت خود کھلا لے لے تو کھلا لے لے گی تو وہ مہر لوٹا دے گی، مہر لوٹا دے گی۔ جیسے کل حدیث بتایا تھا نا ثابت ابن قیس کا، ان کی اہلیہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس کے دین کے اوپر ہم کچھ الزام نہیں لگاتے، لیکن وہ ہمیں پسند نہیں ہے،
ہم خلا لینا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ باغ جو انہوں نے آپ کو مہر میں دیا ہے آپ لوٹا دیجئے گا. اتردین علیہ حدیقتا، کہاں لوٹا دیں گے؟ کہا اے ثابت اقبل الحدیقہ، باغ قبول کرو، وطلقھا تطلیقہ، اور اس کو طلاق دو. پھر انشاءاللہ بعد میں مسائل پھر بعد میں دیکھیں گے. اصل میں یہ تھوڑا سا وقت جو ہے نا بہت سینسیٹیو ہوتا ہے اس وقت، کھانے پینے کے پھر مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، تو زیادہ دیر روکنا مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ ایسے مسائل ہیں تو پھر ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.